السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج تراویح میں 10واں پارہ اور 11ویں کے 2 رکوع الحمدللہ مکمل ہو گئے۔ ہمارا 5واں پارہ انشاءاللہ چلے گا۔ 5ویں پارے میں اللہ پاک نے دوسرے رکوع میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم۔ اے ایمان والو، ایک دوسرے کا ناجائز غلط طریقے سے مال نہ کھاؤ، تجارت کے ذریعے سے ٹھیک ہے، اور کسی ایسے ذریعے سے جیسے چوری کے ذریعے سے، رشوت کے ذریعے سے، سود کے ذریعے سے، ڈکیٹی کے ذریعے سے، یعنی ہر وہ طریقہ جو ناجائز ہے، غلط ہے، فرمایا کہ اس طریقے سے دوسرے مسلمان کا مال کھانا لینا صحیح نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نے دعوت کی تو آپ کے ساتھ ایک آدمی چل پڑا از خود ہی، تو آپ نے جہاں دعوت پر تشریف لے گئے تھے فرمایا کہ دیکھیں بھئی، یہ بغیر بلائے آئے ہیں، ان کی اجازت آپ کی طرف سے نہیں، اگر اجازت ہوگی تو یہ شریک ہوں گے، نہیں تو یہ واپس چلے جائیں گے۔ گویا بغیر اجازت کسی کے ہاں کھانا اس کو صحیح نہیں کہا گیا۔ علماء نے لکھا کہ اسی زمرے میں یہ بات بھی آتی ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی سے چندہ مانگتا ہے اور اپنی وجاہت استعمال کرتا ہے، اپنا عہدہ استعمال کرتا ہے، اپنا منصب استعمال کرتا ہے، وہ دوسرا بیچارہ شرما حضوری میں نہ چاہتے ہوئے کہ اب اتنی بڑی شخصیت آ گئی ہے، اتنا بڑا آدمی ہے، یہ مجھ سے مانگ رہا ہے، اب اگر میں نہیں دوں گا تو یہ کیا سوچے گا؟ تو علماء نے لکھا یہ چندہ مانگنا صحیح نہیں اور جائز نہیں۔ اس لیے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ بھئی آپ اب درخواست کر دیں، اطلاع کر دیں، اب اپنی مرضی سے جو ہے وہ دے دیں۔ اور ہمارے ہاں تو ہوتا ہی یہ ہے کہ کسی بڑی شخصیت کو لے کے جایا جاتا ہے تاکہ اگر کسی جواب دینا بھی ہو تو اس کو دیکھ کے نہ دیں۔ فرمایا یہ صحیح نہیں، جائز نہیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور کسی کو ناحق قتل کرنا یہ بھی صحیح نہیں۔ اپنی اولاد کو قتل کرنا، دوسرے کو قتل کرنا یہ صحیح نہیں۔ اگلی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم بڑے کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے تو اللہ تعالی چھوٹے جو گناہ ہیں انہیں نیک اعمال کی برکت سے اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیں گے اور تمہیں جنت میں داخل کر دیں گے۔ گناہ کہتے کسے ہیں؟ گناہ کہتے ہیں اللہ کی مرضی کے خلاف، اس کی منشا کے خلاف کوئی کام کرنا۔ اب جب اللہ کی منشا کے خلاف کوئی کام کرنا ہے تو پھر اس میں صغیرہ کبیرہ کا تو تصور ہی ختم ہو گیا۔ ہر وہ کام جو اس کی منشا کے خلاف ہے وہ تو غلط ہو گیا، بڑا ہی گناہ ہو گیا۔ تو علماء نے لکھا کہ صغیرہ کبیرہ کا مفہوم یہ ہے کہ آپس میں گناہوں کے اعتبار سے، یعنی دو گناہ سامنے رکھے جائیں تو
ایک بڑا ایک چھوٹا، اس اعتبار سے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اعتبار سے تو ہر گناہ ہی خطرناک ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جیسے سانپ چھوٹا ہو یا بڑا، بچھو بڑا ہو یا چھوٹا، آگ بڑا شعلہ ہو یا چھوٹا، دونوں خطرناک ہیں، اسی طرح گناہ دونوں ہی خطرناک ہیں۔ اب کبیرہ گناہ کتنے ہیں؟ علماء نے اس پر کتابیں لکھی ہیں۔ ایک عالم نے 750 کے قریب کبیرہ گناہ لکھی، 750 کے قریب کبیرہ گناہ لکھی، بعض نے اس سے بھی زیادہ لکھی۔ اب کبیرہ گناہ کون سے کہلاتے ہیں؟ علماء نے لکھا کبیرہ گناہ وہ کہلاتے ہیں جن پر جہنم کی وعید آئی ہے، جس گناہ کے کرنے پر لعنت آئی ہے، وہ گناہ جس کے کرنے پر حد کا حکم آیا ہے، وہ گناہ جس کے کرنے پر تعزیر کا حکم آیا ہے۔ فرمایا اس طرح کے جو گناہ ہیں وہ کبیرہ ہیں۔ مثلا شرک کرنا، ناحق کسی کو قتل کرنا، ماں باپ کو گالی دینا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، چوری کرنا، شراب پینا اور غیبت کرنا، دوسرے کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنا، تو 750 کے قریب کبیرہ گناہ لکھے۔ تو فرمایا اگر کوئی آدمی کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نیک اعمال، مثلا وضو کی برکت سے چھوٹے گناہ دھو دیں گے۔ اور اگر کوئی آدمی، علماء نے لکھا کہ کبیرہ گناہ سے اجتناب نہیں کرتا بلکہ دھڑا دھڑ کیے جا رہا ہے، تو اس کے چھوٹے گناہ نیکیوں سے معاف نہیں ہوں گے۔ اور پھر اگر کسی چھوٹے گناہ کو وہ چھوٹا سمجھ کر کیے جا رہا ہے، باز نہیں آ رہا، تو اب وہ چھوٹا گناہ چھوٹا نہیں رہے گا بلکہ وہ کبیرہ بن جائے گا، بڑا گناہ بن جائے گا۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی آدمی بڑے گناہوں سے پوری کوشش کرتا ہے بچنے کی، تو اللہ تعالیٰ اس کے نیک اعمال کو چھوٹے گناہوں کے لیے کفارہ بنا دیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ وضو سے ہاتھ کے گناہ، کرلی سے منہ کے گناہ، چہرہ دھونے سے آنکھ کے گناہ، زبان کے گناہ، اور سر کا مسح کرنے سے کان کے گناہ، پاؤں دھونے سے اللہ تعالیٰ یہ سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور پھر اگر 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پورے جسم کے تمام گناہوں کو دھو دیتے ہیں۔ اسی طرح سے گھر سے وضو کر کے مسجد میں آتا ہے تو ایسے ہے جیسے احرام پہن کر بیت اللہ جا رہا ہے۔ ہر قدم پر اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرماتے ہیں، درجے بلند کرتے ہیں، اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ نیک اعمال کی بڑی برکات ہیں، لیکن تب جب انسان بڑے گناہوں سے بچے۔ چھوٹے گناہ جو ہیں صغیرہ، وہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، توبہ کی بغیر توبہ کے اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن جو بڑے گناہ ہیں، جب تک سچی توبہ نہیں کرے گا اس وقت تک وہ معاف نہیں ہوں گے۔ اب توبہ کی 3 شرطیں ہیں۔ ایک تو دل میں ندامت ہو، شرمندگی ہو اس گناہ پر۔ دوسرا، فوراً اس گناہ سے الگ ہو جائے۔ تیسرا، آئندہ کے لیے پختہ عزم ہو کہ میں اس گناہ کو نہیں کروں گا۔ یہ 3 شرطیں ہیں توبہ کی۔ اگر یہ 3 شرطیں پائی گئی تو توبہ کہلائے گی، اور اگر یہ 3 شرطیں نہیں پائی گئیں تو توبہ نہیں۔ اگلی آیات میں اللہ فرماتی ہیں، الرجال قوامون علی النساء،
बिमा फज़्ज़ल अल्लाहु बाज़हुम अला बाज़, कि अल्लाह पाक ने मर्दों को औरतों पर एक गुना बरतरी फजीलत बख्शी है। और ये अल्लाह ताला की रहमत है। हदीस में आता है कि बाज़ सहाबियात ने हुजूर अलैहिस्सलाम की अज़वाज मुतहरात की खिदमत में आकर के जिक्र किया कि मर्द जिहाद भी करते हैं, मर्द मस्जिद में जमात में भी शामिल होते हैं, मर्द खुतबा भी दे सकते हैं, और बेशुमार मर्द काम करते हैं। मर्द की गवाही पूरी है, मर्द को विरासत में हिस्सा ज्यादा है। तो दिल तो ये चाहता है कि हम भी मर्द होते। तो अल्लाह पाक ने फरमाया वला ततमन्नौ मा फज़्ज़लल्लाहु बिही बाज़कुम अला बाज़, कि जो अल्लाह ने बाज को बाज पर फजीलत दी है उसकी तमन्ना ना करो। मसलन एक आदमी है, उसे अल्लाह ने खूबसूरत बनाया है, अब जो ऐसा खूबसूरत नहीं है वो कहे कि मैं ऐसा होता। एक आदमी को अल्लाह ने सैयद खानदान में पैदा किया है, वो दूसरा कहता है मैं सैयद खानदान में होता। कुछ चीजें ऐसी हैं, अल्लाह ताला आलिम भी है, हकीम भी है, वो बेहतर जानते हैं। जहां जिसको अल्लाह ने जिस जगह रखा है, अगर मर्द को मर्द बनाया है तो उसके लिए इसी में बेहतरी है, औरत को औरत बनाया है तो उसके लिए इसी में बेहतरी है, किसी को खूबसूरत बनाया है तो उसके लिए इसी में बेहतरी है, किसी को कबूल सूरत बनाया है तो उसके लिए इसी में बेहतरी है, किसी को सैयद खानदान में पैदा किया तो उसके लिए इसी में बेहतरी है। तो अल्लाह फरमाते हैं वला ततमन्नु मा फज़्ज़लल्लाहु बिही बाज़कुम अला बाज़, इसकी तमन्ना ना करो। फिर अगला औरतों ने यह सवाल किया कि जैसे मर्द जो हैं वो नेकी में ऐसे हैं, यानी इन चीजों में हमसे आगे हैं, तो ऐसा भी है कि अजर सवाब फरमा नहीं, लिर्रिजाल नसीबुम मिम्मा इक्तसबू वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा इक्तसब्न वस्अलुल्लाह मिन फज़ली, जो मर्द करेगा उसे अजर मिलेगा, औरत करेगी उसको अजर मिलेगा, यानी अजर में दोनों बराबर हैं। मन आमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात वल कानितीन वल कानितात, नेक आमाल करने में मर्द औरतें बराबर हैं, अजर व सवाब में बराबर हैं। वो अलग बात है, अल्लाह पाक ने जिम्मेदारियां अलग अलग रखी। अगर मर्द को विरासत में हिस्सा ज्यादा है तो उसकी जिम्मेदारियां भी ज्यादा हैं, औरत की कमाने के एतबार से कोई जिम्मेदारी नहीं। मर्द की जिम्मेदारी है, और बच्ची की शादी करनी है तो मर्द की जिम्मेदारी, वालिद की जिम्मेदारी है। बच्ची रुखसत करके किसी ने अपने निकाह में लाना है तो उसके कपड़े लत्ते का इंतजाम शौहर के जिम्मे है। तो औरत के जिम्मे अगर उसको विरासत में हिस्सा भी मिल रहा है तो उसके जिम्मे कोई माशी अखराजात नहीं है। माशी अखराजात जो है वो मर्द के जिम्मे है, अल्लाह पाक ने उसको। और जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि भाई मर्द की गवाही, तो भाई गवाही का ताल्लुक उमूमन बाहर की जिंदगी से है। औरत का काम तो घर के अंदर रहना है, औरत का काम बाहर निकलना नहीं है। अब बाहर का काम, बाहर की जिम्मेदारियां मर्द की हैं। रोजमर्रा हालात का मुशाहिदा करना, हालात को देखना और लोगों से वास्ता पड़ना, ये मर्द की जिम्मेदारी है। तो लिहाजा ये गवाही भी उसी की काबिल कबूल और डबल मानी जाएगी। तो अल्लाह ताला की तरफ से जो जिसको जहां रखा गया है उसमें उसकी हिकमतें हैं। बाकी रहा कि जैसे अल्लाह पाक ने मर्द के औरत पर हक रखे हैं, ऐसे ही वलहुन्ना मिस्लुल लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ, वैसे ही औरत के भी मर्द पर हक है। अब मर्द का काम बाहर के कामों को देखना, औरत का काम घर के कामों को देखना, घर की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, घर की देखभाल,
شوہر کی عدم موجودگی میں گھر کی حفاظت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ جو عورت مرد کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہے اور اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرتی ہے، اس کے گھر کی حفاظت کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مطیع و فرما برداروں میں شامل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں مطیع و فرما برداروں میں شامل ہوتی ہے۔ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو فرمایا، اور پھر دیکھیں دنیا کا کوئی بھی نظام ہے، کسی ایک نہ ایک کو تو سربراہ بنایا جاتا ہے۔ آفس میں چلے جائیں، اگر ہر آدمی کہے کہ مجھے سربراہ بنا دے تو کیسے نظام چلے گا؟ ایک آدمی ہی سربراہ ہوتا ہے آفس میں، کسی بھی آپ شعبے میں چلے جائیں۔ تو اسی طرح گھر بھی ایک شعبہ ہے، اس میں مرد ذمہ دار ہے۔ اب جب مرد ذمہ دار ہے، ساری ضروریات کو پورا کرنا اس کی ذمہ داری ہے، تو عورت کو اس کے متحد بنایا گیا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر میاں بیوی میں آپس میں کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو پھر مرد کے لیے حکم یہ ہے، ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہم اسٹارٹ ہی طلاق سے ہوتے ہیں، اس سے نیچے تو ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ یعنی جو کوئی بات ہوگی آرام سے بیٹھو، ورنہ ابھی تمہیں 3 لفظ بولوں گا اور تمہیں فارغ کر دوں گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے، طلاق ہے۔ تو نہیں، فرمایا کہ اگر آپس میں کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ اس کا بستر الگ کرتا ہے، اور پھر بھی اگر بات نہیں بنتی تو پھر اس سے بول چال بند کرے۔ اگر پھر بھی بات نہیں بنتی تو پھر ڈانٹ ڈپٹ کی اس کو اجازت ہے ایک دائرے کے اندر۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھانے کو ناپسند کیا ہے، عورت پر ہاتھ اٹھانے کو ناپسند کیا ہے۔ اگرچہ قرآن نے اجازت دی ہے، لیکن اس بہت آخری حربہ، بہت آخری حد، اور وہ بھی اتنی کہ اس کے جسم پر کوئی نشان نہ پڑے، کوئی نشان نہ پڑے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا ہے، سب سے بہتر۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں تم سب سے بہتر ہوں اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے معاملے میں اچھا ہوں۔ تو اگر بات قابو میں نہیں آ رہی تو پھر شریعت مطہرہ نے یہ اجازت دی ہے کہ ایک شخص سمجھدار، لڑکی کے گھر والوں کی طرف سے، ان کے خاندان سے، ایک شخص سمجھدار لڑکے کے خاندان والوں سے، وہ دونوں بیٹھیں اور نہایت اچھے طریقے سے معاملے کو سلجھائیں، معاملے کو حل کریں۔ اگر پھر بھی بات نہیں بنتی، تو پھر آخری حل ہے طلاق کی طرف جانے کا۔ اور وہ طلاق کی طرف بھی جانے کا جو حل ہے تو وہ شریعت مطہرہ نے پہلے بتا چکے ہیں کہ وہ بھی اچھے طریقے سے، یہ نہیں لڑائی جھگڑا۔ اگلی آیات میں اللہ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کی سب سے پہلے اللہ کی عبادت کریں۔ بھائی آگے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى۔ ان کے ساتھ اللہ کی عبادت کا کیا تعلق ہے؟ تو علماء نے لکھا کہ اللہ کی عبادت جو اللہ کے حق کو نہیں پہچانتا وہ باقیوں کے حق کو کیا پہچانے گا؟ جو خالق و مالک کو نہیں پہچان رہا، پیدا کرنے والے کا نہیں بن رہا، وہ کسی اور کا کیا بنے گا؟ دیکھو جو ماں باپ کا نہیں ہے وہ کسی اور کا کیا ہے؟ جو اللہ کا نہیں وہ ماں باپ کا کیسے ہوگا؟ تو فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، سب سے پہلے اللہ ہے۔ جس کے دل میں اللہ کی عظمت ہوگی تو اللہ کا حکم سمجھ کر ماں باپ کی عظمت بھی ہوگی، اور قریبی رشتہ داروں کی عظمت بھی ہوگی، یتامہ کی عظمت بھی ہوگی،
مساکین کے ساتھ بھی ہمدردی ہوگی. تو اللہ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کریں اس کے ساتھ کسی سے. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان، والدین کے ساتھ اچھا سلوک. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، یتامہ کے ساتھ، مساکین کے ساتھ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ، جو قریبی پڑوسی ہے، جو دور کا پڑوسی ہے. پڑوس میں بھی 3 نسبتیں. فرمایا ایک پڑوسی وہ ہے جس کے ساتھ صرف ایک نسبت ہے، وہ کیا ہے پڑوسی غیر مسلم. دوسرا جس کے ساتھ 2 نسبتیں ہیں، پڑوسی ہے مسلمان ہے، پڑوسی بھی ہے مسلمان بھی ہے. اگر غیر مسلم بھی پڑوسی ہے تو پڑوسی ہونے کی نسبت سے اس کا خیال رکھنا ہے. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پڑوسی میں یہودی رہتا تھا، یہودی، اور گھر برابر میں تھا. تو اس کا واش روم شاید کوئی لیک تھا یا ٹوٹا ہوا تھا. ساری گندگی اس کی حضرت کے ہاں آتی تھی، حضرت کے ہاں. اور حضرت نے ایک ٹوکرا اور ایک پھوڑا وہ لے لیا اور روزانہ اس کو صاف کرواتے. کچھ وقت کے بعد وہ ملا، کہنے لگے کیا حال ہے؟ کہنے لگے ٹھیک ہے الحمدللہ. اس کو پڑوسی کو تھوڑا سا خیال ہوا کہ شاید، اس نے کہا کہ کوئی تکلیف تو نہیں ہونا؟ کہا نہیں کوئی تکلیف نہیں، کوئی تکلیف نہیں. کہا ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید ہمارا واش روم جو ہے وہ. کہا ہاں ہم تو 6 مہینے سے اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں، ہم تو 6 مہینے سے اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں. اسی بات پر وہ مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا. اسی بات پر وہ مسلمان ہو گیا کہ اخلاق اس کا نام ہے، اخلاق اس کا نام. یہ پڑوسی. تو فرمایا ایک پڑوسی ہے جو جس کا ایک ہی حق ہے، وہ صرف پڑوسی ہے، کافر ہے. دوسرا پڑوسی ہے جس کے 2 حق ہیں، وہ مسلمان بھی ہے پڑوسی بھی ہے، 2 حق ہیں. تیسرا وہ پڑوسی جس کے 3 حق ہیں، پڑوسی بھی ہے، مسلمان بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، اس کے 3 حق ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ پڑوسی کے اتنے حقوق اللہ نے بیان کیے کہ مجھے یہ لگا کہ شاید پڑوسی کو ہماری وراثت میں شامل کر دیا جائے. صرف پڑوسی کے حقوق نہیں، پھر پڑوسی 2 طرح کا. ایک پڑوسی جو بالکل برابر میں ہے، ایک پڑوسی جو محلے میں ہے، اس کا بھی حق ہے. جو جس کا گھر تو ہے لیکن ذرا تھوڑے فاصلے پر، اس کا بھی حق ہے. اور فرمایا کہ والجاری ذی القربی والجاری الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل. ایسا شخص جو ٹرین میں آپ کے ساتھ بیٹھے ہے، بس میں آپ کے ساتھ بیٹھے ہے، جہاز میں آپ کے ساتھ بیٹھے ہے، اس کا بھی آپ پر حق ہے. اب ہماری مسلمانی کا اس موقع پر پتہ چلتا ہے. کیا مطلب ہوتا یہ ہے کہ ٹرین میں جو پہلے پہنچا بس اسی کا قبضہ ہو گیا، سیٹوں پہ اس کا قبضہ، سامان رکھنے میں اس کا قبضہ. اب جو بعد میں آئے گا اس کو جو جگہ دوسرے کے رحم و کرم سے تھوڑی بہت مل جائے گی تو مل جائے گی نہیں. تو فرمایا کہ اگر آپ اپنی جگہ سے زائد جگہ لیں گے تو یہ زیادتی ہے. اب دیکھیں یہ حقوق کون بیان کر رہا ہے، کون بتا رہا ہے؟ اسلام بتا رہا ہے کہ اس شخص کے بھی حقوق ہیں اور اتنے حق ہیں کہ جو ہمارے برابر میں بیٹھے ہیں، ہماری ذات سے اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. مثلا آپ بیٹھے ہیں، وہ بھی بیٹھے، اب اس نے سگریٹ نکالا، اب شروع ہو گیا، آپ پریشان ہیں کیبن میں. اب نہیں، اس کو اگر پینا ہے وہ باہر جائے، اس کو اگر پینے ہیں وہ باہر جائے، آپ کو تکلیف نہ پہنچائے. آپ کو پینے ہیں تو آپ باہر جائیں، اس کو تکلیف نہ پہنچائیں. اسی طرح کوئی اور ایسی چیز. تو فرمایا اس کا بھی حق ہے. راستے میں چلے جا رہے ہیں تو جو راستے میں ساتھ چل رہا ہے اس کا بھی حق ہے. مفتی حسن صاحب جامعہ اشرفیہ کے محتمم، حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے اور بڑی عظمت والے تھے.
حضرت حکیم الامت فرمایا کرتے تھے ان کے بارے میں کہ جب مفتی صاحب تشریف لاتے ہیں تو ہماری خانقاہ نور سے بھر جاتی ہے. یہ شیخ کہہ رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب یہ حضرت ہماری خانقاہ میں آتے ہیں تو ہماری خانقاہ نور سے بھر جاتی ہے. تو ایک صاحب تھے جو حضرت کو گھر سے مدرسے تک لے جاتے تھے گاڑی. تو ایک دن حضرت نے اس سے فرمایا کہ میاں تمہیں گاڑی بھی چلانی آتی ہے؟ یعنی وہ روزانہ لے کے جاتے ہیں، آتے ہیں، لے جاتے ہیں، آتے ہیں. تو ایک دن فرمایا کہ میاں تمہیں گاڑی بھی چلانی آتی ہے؟ اب وہ سٹ پٹائے کہ بھئی یہ کیا فرمایا کہ میں تو روزانہ لے کے جاتا آتا ہوں. تو سمجھدار تھا. بڑوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ رہنے سے اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب کر دیتے ہیں، عقل آنے لگتی ہے. اس نے کہا حضرت تھوڑی تھوڑی آتی ہے. کہا تھوڑی تھوڑی آتی ہے. حضرت آپ فرمائیں کہ کیسے؟ حضرت نے فرمایا کہ جب ڈرائیونگ کریں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کی ذات سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے. آپ کی ذات سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے. اب مثلا آپ فرسٹ ٹریک پہ چل رہے ہیں، پیچھے والا آپ سے راستہ مانگ رہا ہے، دے ہی نہیں رہے. وہ ادھر کر رہے ادھر ہو رہے ہیں، ادھر کر رہے ادھر ہو رہے ہیں. یہ کیا بات ہے بھائی؟ کوئی جانے تیز گاڑی چلائی، چھینٹے اڑ کے اس کے اوپر پڑ گئے. کوئی جانے باہر تھوکا، اس کو سارے کپڑے اس کو خراب ہو گئے. تو فرمایا کہ ڈرائیونگ اس طرح سے کرو کہ نہ چلنے والے کو، نہ سواری والے کو، نہ پیدل والے کو، آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. یہ اصول قرآن نے دیے، دین نے دیے. اور یہ چیزیں بڑوں کی خدمت میں ان کے ساتھ رہنے سے ملتی ہیں. مفتی پاکستان مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اللہ علیہ فرمانے لگے جب میں نے پہلی دفعہ گاڑی لی، پہلی تو بڑی خوشی. تو میں گاڑی لے کے اپنے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں گیا. تو میں نے کہا حضرت میں نے گاڑی لی ہے، آپ کو دکھانے کے لیے آیا. حضرت نے فرمایا ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت اچھا، اب ایک کام کرنا. میں نے کہا کیا؟ کہ اپنی گاڑی میں ہمیشہ پیسے کھلے کرا کے رکھنا. اپنی گاڑی میں ہمیشہ پیسے کھلے کرا کے رکھنا. جو بھی کوئی آئے مانگنے کے لیے تو فوراً اس کو نکال کے دے دینا. یوں تھی. اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے، یہ اس کا شکر ہے. تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ فرمایا بالجنب وابن السبیل، راستے چلتے ہوئے. اور اس سے پہلے بھی میں نے ایک واقعہ شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی بھی تھے اور شیخ الحدیث بھی تھے، اور اس وقت ہندو مسلم کانگریس جس کو کہتے تھے اس کے وہ بڑے لیڈر تھے. تو ان کا واقعہ اور اس وقت کا واقعہ، یہ نہیں کہ طالب علمی کے زمانے کا، ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، ٹرین ہندو برابر میں بیٹھا ہوا ہے، اور ہندو نے اس ٹرین کے ڈبے میں زیادہ مسلمان ہیں اور ایک آدھ ہندو ہے. اس ہندو کو حاجت ہوئی واش روم جانے کی، وہ گیا تو واپس آ گیا اور زیر لب غصے سے کچھ بن بنا رہا ہے، جیسے سخت سست کہنا، برا بلا کہنا. حضرت سمجھ گئے. حضرت اٹھے، کچھ وقت کے بعد اٹھے، تھوڑی دیر کے بعد، اور گئے واش روم میں، کچھ سگریٹ کی ڈبیاں جمع کی اور اس سے جو غلاظت پڑی ہوئی تھی اس کو دھویا، صاف کیا. اپنے ہاتھ دھو کے صاف کر کے واپس آ کر کے بیٹھ گئے اور فرمانے لگے میں تو ابھی آیا ہوں، واش روم صاف ہے. اب وہ حیرت سے دیکھنے لگا
حضرت کو. کہنے لگا مولوی جی کہاں گئے تھے؟ کہا اسی واش روم میں. آپ تشریف لے جائیں. حضرت نے فرمایا. خیر وہ گیا. جب وہ دیکھا تو واقعی صاف تھا. وہ سمجھ گیا. جب واپس آیا تو کہنے لگا مولوی جی اگر اسلام وہ ہے جس کا مظاہرہ آپ نے کیا ہے ابھی کلمہ پڑھا دیں، مسلمان ہونے کے لیے تیار. اگر اسلام وہ ہے جس کا مظاہرہ آپ نے کیا ہے تو ابھی کلمہ پڑھائیں، میں مسلمان ہونے کے لیے تیار. بات یہ ہے، میں نے پہلے بھی ایک بات سنائی تھی، مجھے ذہن سے نام نکل گیا کہ ایک شخص بہت بڑا ہو، وہ باہر ممالک میں، یورپین ممالک میں گھوم پھر کے آیا تو کہنے لگا وہاں اسلام تو دیکھا، وہاں اس طرح کا لفظ بولا تھا کہ وہاں اسلام دیکھا مسلمان نہیں دیکھا. اور ادھر عرب امارات کی طرف آیا تو دیکھا، کہنے لگا مسلمان دیکھے اسلام نہیں دیکھا، مسلمان دیکھے اسلام نہیں دیکھا. بات یہ ہے کہ مسلمان کہلانے سے ہم مسلمان نہیں. شب و روز، صبح سے رات تک، رات سے صبح تک، گھر سے آفس تک، آفس سے گھر تک، گھر سے مسجد تک، مسجد سے گھر تک، اپنی پوری زندگی کا کبھی جائزہ تو لیں. ایک مسلمان ہونے کے ناطے، اچھے انسان ہونے کے ناطے ہم کبھی اپنی زندگی کا جائزہ تو لیں کہ ہماری زندگی کیسی ہے. ہم جب راستے میں جاتے ہیں، موٹر سائیکل چلاتے ہیں، گاڑی چلا کے جاتے ہیں تو اس وقت کس طرح سے جا رہے ہوتے ہیں. ایک ذمہ دار شہری کا یہ طریقہ ہوتا ہے. ہم آفس میں جاتے ہیں تو کس طرح سے جاتے ہیں، کس طرح سے لوگوں کو ڈیل کرتے ہیں، اپنے ماتحتوں سے کس طرح سے بات کرتے ہیں، اپنے چھوٹوں کے ساتھ کس اخلاق سے پیش آتے ہیں. ان چیزوں کا جائزہ لیں اور جہاں کمی ہو اس کی اصلاح کریں. اسی طرح گھر میں، بھئی ٹھیک ہے آپ تھکے ہوئے آئے ہیں، مان لیا، بچوں کا کیا قصور ہے؟ گھر میں بیوی کا یا بچوں کا کیا قصور ہے؟ تھکے ہوئے آپ ہیں، آفس میں کام آپ نے کیا، احسان نہیں، وہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ آتے کے ساتھ ہی شیر کی طرح گھر میں ڈھاڑنے لگے. وہ گھر والے بیچارے پریشان ہو گئے کہ ابا محترم آئے ہیں یا کوئی پتہ نہیں کون طوفان آ گیا. نہیں، گھر میں آئیں. اللہ کے نبی کا ارشاد ہے آپ گھر میں تشریف لاتے تو مسکراتے ہو، بچوں کو پیار دیں، محبت دیں. اہلیہ سے وہ صبح سے شام تک آپ کے انتظار میں بیٹھتی ہے. اس لیے نہیں کہ آپ جب آئیں گے تو آپ کی گالیاں سنیں گی اور آپ کی وہ دھمکیاں سنے گی. نہیں، وہ تو محبت کے دو بول سننے کے لیے صبح سے شام تک آپ کا انتظار کر رہی ہے. ٹھیک ہے، آفس کی زندگی آفس تک رکھیں، گھر کی زندگی گھر تک رکھیں. گھر میں اچھے طریقے سے برتاؤ کریں. اپنے گھر کو ہم کیوں جہنم بنائیں؟ یہ ہمیں اسلام تعلیم دیتے ہیں، یہ اعلیٰ اخلاق ہیں. ایسا تو نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر جنگوں میں تھے تو گھر میں بھی جنگ ہے. نہیں، باہر لڑائی اپنی جگہ، محاذ اپنی جگہ، جہاد اپنی جگہ، لیکن گھر ایسا کہ کیا بات ہے. تو ہمارے آئیڈیل تو حضور ہیں، ہم حضور سے لیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہ ہیں کہ دوستوں میں دوست بن کے رہیں. گھر میں گھر کا ایک فرد، مشفق باپ، بیوی کے ساتھ بہترین دوست، اس طریقے سے بن کے رہیں. اگلی آیات میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ. یہ مطلب نہیں نماز ہی نہ پڑھو. وانتم سکارا، اس حال میں کہ نشے میں ہو. اب بعض لوگ تھے انہوں نے اتنا ہی سن لیا کہ مولوی صاحب سے کہ مولوی صاحب نے کہا نماز کے قریب نہ جاؤ، بڑے مزے آ گئے. وہ صبح نہیں آئے. امام صاحب نے پوچھ رہے صبح نہیں آئے؟ آپ ہی نے تو کہا تھا رات کے نماز کے قریب نہ جاؤ. نماز کے قریب نہیں ہوئی. توبہ. وَأَنْتُمْ سُكَارَى، نشے کی حالت میں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں انہوں نے ایک دفعہ دعوت کر دی گھر میں. اس میں لوگوں کو بلایا، صحابہ کرام. اس وقت ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی.
اس میں بہت سارے صحابہ کرام جمع ہو گئے، حضرت علی بھی تھے. تو کھانا ہوا، کھانے کے بعد شراب تو عام تھا، پی. نماز پڑھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. جب نماز پڑھائی اس میں جب تلاوت کی تو نشے میں تھے. تلاوت میں بہت سخت قسم کی غلطیاں. اللہ نے آیتیں اتار دیں کہ اے ایمان والو، نشے کی حالت میں ہو تو نماز نہ پڑھا کرو جب تک کہ آپ کو یہ شعور نہ ہو کہ کیا بول رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں. شراب کو ام الخبائث کہا گیا، تمام گناہوں کی جڑ ہے شراب. جب شراب پیے گا کوئی شخص، نشے میں ہوگا، تو وہ نشے میں کیا کچھ کرے گا تصور بھی نہیں. اللہ حفاظت فرمائے. اگلی آیات میں فرمایا کہ اے ایمان والو، اگر کوئی شخص ایسا ہے سفر میں ہے، پانی نہیں ہے، نہانے کی حاجت ہو گئی یا غسل کی حاجت ہو گئی، وضو کی حاجت ہو گئی اور پانی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں تیمم کر لو. یہ اتنا بڑا اللہ کا احسان ہے. جہاں بھی جائیں گے زمین پہ ہی جائیں گے نا، تو مٹی ہر جگہ میسر ہے. پانی ہر جگہ میسر نہیں، لیکن مٹی تو ہر جگہ میسر ہے. جہاں جائیں تیمم کریں، نماز پڑھ لیں. یہ اللہ پاک نے سہولت پیدا کر. اگلی آیات میں 3 ہجری کے بعد، یعنی جنگ احد کے بعد، کعب بن اشرف یہودیوں کا سردار اور ایک اور تھا، یہ مکہ گئے. اور جب مکہ گئے تو وہاں مشرکین مکہ سے کہنے لگے کہ بھئی ہم اس لیے آئے ہیں کہ بھئی ہم آپ مل کر مسلمانوں کا کلا کما کریں. انہوں نے کہا کہ تم یہودی لوگ ہو، بے زبان لوگ ہو، تمہاری بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے، تم کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو، تم تو جھوٹے لوگ ہو، ہم تو تمہاری بات کا اعتبار نہیں. انہوں نے کہا نہیں ہم حقیقی. انہوں نے کہا کہ اچھا اگر تم سچے ہو تو پھر ایسا ہے، یہ بتاؤ پہلے، سب سے پہلے، کہ ہمیں اچھا سمجھتے ہو یا مسلمانوں کو اچھا سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں سچا سمجھتے ہو یا مسلمانوں کو سچا سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا آپ کو اچھا سمجھتے ہیں. کہا کہ پھر یہ 2 بت تھے، جبت اور طاغوت، کہا ان کو سجدہ کرو. اب دیکھیں یہودیوں کے سردار ہیں، اہل علم ہیں، سمجھتے ہیں، ان کو سجدہ کیا، ان کو سجدہ کر دیا. اللہ پاک نے اسی کو بیان کیا، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا هؤلاء اهدی من الذین آمنوا سبیلا اولئک الذین لعنهم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا. فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہو. جانتے ہیں کہ یہ شرک ہے، کفر ہے، اور پھر وہ کہنے لگے کہ آپ ہمیں اچھا سمجھتے ہو یا ان کو؟ تو کہنے لگے آپ کے کام کیا ہیں؟ کہنے لگے ہمارے کام یہ ہیں، ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، حاجیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، بیت اللہ کی دیکھ بھال کرتے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے. کہا کہ پھر تو آپ اچھے ہیں مسلمانوں سے. نتیجتاً حضور اور مسلمانوں کی دشمنی میں اس قدر جھک گئے کہ بتوں کو سجدہ کیا اور یہ تک کہا، اور پھر کہا کہ ایسا کرتے ہیں 30 لوگ ہمارے 30 لوگ تمہارے، ہم مل کے 60 لوگ بیت اللہ میں جاتے ہیں اور بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے عہد کرتے ہیں ہم اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک کہ مسلمانوں کو ختم نہیں کر لیں گے. اللہ پاک نے ان پر لعنت فرمائی. تو اس رائے کو مشرکین نے پسند کیا. اللہ پاک نے اس کا ذکر کیا. اگلی آیتوں میں کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، اللہ فرماتے ہیں کہ جب اہل جہنم کو جہنم میں داخل کیا جائے گا تو ایک ہی لمحے میں 70,000 مرتبہ کھال جل جایا کرے گی اور ایک ہی گھڑی میں واپس ہو جایا کرے گی. اور وہ کھال ایسی نہیں ہوگی جیسے آج ہے. کافر کی ڈاڑھ احد پہاڑ سے بڑی ہوگی تو اس کی کھال کتنی موٹی ہوگی اللہ فرماتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں جو اہل جنت ہوں گے اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے ایسی نعمتیں ہوں گی کہ جس کا کبھی کسی نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا. اگلی آیات میں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اس کا پس منظر علماء نے یہ بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
ہجرت سے پہلے ایک دن اس وقت جیسے بیت اللہ کے مختلف کام مختلف لوگوں کے ذمے ہوتے تھے، اسی طرح بیت اللہ کے دروازے کی چابیاں عثمان بن طلحہ تھا اس کے پاس ہوتی تھی، اور وہ پیر اور جمعرات کو بیت اللہ کا دروازہ کھولا کرتا تاکہ لوگ اس میں داخل ہوں۔ تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ داخل ہونے لگے تو اس نے بدتمیزی کی۔ آپ نے فرمایا چابی دو، بھائی دروازہ کھول دو۔ تو اس نے بدتمیزی کی اور تیار نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو اس دن کیا حال ہوگا جس دن چابی ہمارے ہاتھ میں ہوگی، ہم جسے چاہیں گے دیں گے۔ تو وہ کہنے لگا کہ اس دن تو قریش جو ہے وہ ذلیل ہو جائیں گے اور ہلاک ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، اس دن قریش کو اللہ عزت دے دیں گے اور قریش آباد ہوں گے۔ بات آئی گئی ہو گئی، آپ گئے بیت اللہ میں اندر داخل ہوئے، واپس آ گئے۔ پھر مکہ جب فتح ہوا تو چابیاں تو اس کے پاس تھی، اسے جب چابیاں لینے لگی تو بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ گیا۔ آپ نے حضرت علی سے فرمایا، حضرت علی نے چابیاں لے لیں اس سے۔ جب اس سے چابیاں لیں تو اس وقت تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حکمران کی حیثیت سے، ایک فاتح کی حیثیت سے تھے، تو آپ کو پورا حق تھا۔ تو جب چابیاں سے لی تو کہنے لگا کہ میں چابیاں امانتاً دے رہا ہوں۔ تو خیر چابیاں لے لی۔ چابیاں لینے کے بعد دروازہ کھولا، آپ اندر تشریف لے گئے، نماز ادا کی، باہر تشریف لائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بلاؤ بھی عثمان بن طلحہ کو۔ کسی کو بلایا، آپ نے اس کو چابیاں دے دی۔ فرمایا سنو یہ چابیاں اب قیامت تک تمہارے ہی خاندان میں رہیں گی، جو لے گا تم سے وہ ظالم ہوگا۔ اور یہ جانے لگے تو آپ نے فرمایا عثمان ذرا بتانا وہ وقت یاد ہیں جب آپ کہہ رہے تھے کہ اگر چابیاں ہم نے آپ سے کہا تھا کہ چابیاں ہمارے ہاتھ میں ہوں گی۔ بس اس کو فوراً ذہن میں یہ بات آئی، فوراً کہنے لگا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو فرمایا کہ امانت ادا کرو۔ اب امانت کیا ہے؟ کسی کے پاس کوئی چیز رکھنا یہ بھی امانت ہے۔ کسی نے راز کی بات آپ سے کہی اس کو اپنے تک رکھنا یہ بھی امانت ہے۔ لیکن بعض مواقع ایسے ہیں جن میں کسی کی بات کو راز نہ رکھا جائے۔ مثلا ایک شخص نے آپ سے کہا کہ میں فلاں کو قتل کرنا چاہتا ہوں، اب آپ اس کی اس بات کو راز میں نہ رکھیں، دوسرے مسلمان کو نقصان سے بچائیں۔ ایک شخص نے کہا کہ فلاں کی عزت پامال کرنا چاہتا ہوں، اب اس بات کو راز میں نہ رکھیں، ان کو بتائیں۔ اسی طرح کسی کو نقصان پہنچانا ہے تو فرمایا مجلس بھی امانت ہے۔ اسی طرح المشورۃ بالامانہ، کسی نے کسی سے مشورہ مانگا، یہ مشورہ دینا بھی امانت ہے۔ تو اگلی آیات میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں تو انصاف سے فیصلہ کریں، ڈنڈی نہ ماریں۔ اور آگے فرمایا کہ جو تمہارے حکمران ہیں ان کا احترام کریں اور ان کی بات مانیں، لیکن کون سی بات؟ جو بات اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں نہ ہو، گناہ والی بات نہ ہو، اور اگر گناہ والی بات ہے تو پیچھے ہٹ جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے پاس ایک شخص تھا بشر نام، اس کا ایک یہودی سے جھگڑا ہو گیا، اور یہ بشر نامی شخص جو تھا منافق تھا، یعنی اندر میں کافر تھا، اوپر میں اپنے آپ کو مسلمان، دونوں کا یہودی سے جھگڑا ہوا۔ جب یہودی سے جھگڑا ہوا تو وہ یہودی کہنے لگا کہ فیصلہ حضور سے کرواتے ہیں، حضور سے فیصلہ کرواتے ہیں، یہودی کہتے ہیں، اور یہ منافق مسلمان کہتے ہیں کہ فیصلہ یہودی سردار کعب بن اشرف سے کرواتے ہیں۔ یعنی مسلمان کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ حضور سے نہیں کرواتے، یہودیوں کے سردار سے کراتے ہیں، اور یہودی کہہ رہا ہے فیصلہ حضور سے کرواتے ہیں۔ یہودی سمجھتا تھا کہ حضور جو ہے وہ انصاف کریں گے، اور یہ سمجھتا تھا کہ یہودی فیصلہ کرے گا تو لے دے کے ڈنڈی مارے گا، کچھ نوٹ لگا دیں گے، فیصلہ مرضی کا آ جائے گا، جیسے کہ آج ہو رہا ہے۔ تو اس یہودی نے اس کے ساتھ خوب بحث کی۔ فیصلہ یہودی کے پاس نہیں، حضور کے پاس آیا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دونوں طرف کی بات سنی
فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا. ظاہر ہے یہودی کی چیز تھی. اب اس سے تشفی نہیں ہوئی، اطمینان نہیں ہوا. سوچا کہنے لگا کہ یہودیوں اور کافروں کے بارے میں حضرت عمر بڑے سخت ہیں، چلو انہی کے پاس چلتے ہیں. کہنے لگا کہ حضرت عمر، انہوں نے کہا کہ سپریم لا کو حضور ہیں، جب بڑی عدالت سے فیصلہ ہو گیا اب چھوٹی عدالت میں جانے کا کیا جواز ہے؟ کہنے لگا نہیں ذرا تسلی کے لیے. میں نے کہا کہ دیکھو بات تو سمجھ میں نہیں آتی. خیر یہودی کہہ سن کے حضور حضرت عمر کے پاس لے آیا. جب حضرت عمر کے پاس لے آیا تو حضرت عمر سے کہا، اس نے وہ اس منافق تھا وہ بات شروع کرنے لگا تو یہودی نے کہا کہ دیکھو فیصلہ تو ہو چکا. تو کہا کہاں سے؟ کہا حضور نے فیصلہ کر دیا ہمارے درمیان اور فیصلہ میرے حق میں کیا ہے. تو کہا کہ پھر جب حضور نے کر دیا تو پھر میرے پاس آنے کی تو ضرورت ہی نہیں تھی. کہا اسے اطمینان نہیں ہوا، حضور کے فیصلے پر اسے اطمینان نہیں ہوا تو یہ آپ کے پاس آیا. کیا اچھا خیر میں اندر سے ذرا کتاب دیکھ کے آتا ہوں پھر فیصلہ کرتا ہوں تمہارے. اندر تشریف لے گئے، تلوار نکالی، آگے باہر. کہنے لگے ہاں بھائی کیا؟ کہا کہ حضور کے فیصلے پر اطمینان نہیں. اس نے کہا نہیں. بس گردن اڑا، نہ او دیکھا نہ پاؤ، گردن اڑا دی. وہیں اب جب گردن اڑی نا اس کی تو جتنے بھی منافق تھے اس کے ارد گرد چھپے ہوئے خاندان والے وہ سب تلملا اٹھے کہ یہ کیا عمر نے کر دیا، یہ کیا کر دیا، ایک مسلمان کو قتل کر دیا. اللہ نے پورا رکوع اتار دیا. اللہ نے رکوع اتار دیا کہ عمر نے جو کیا صحیح کیا. ایسوں کا علاج یہی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کے پاس لے کے جاتا اور یہ فیصلہ یہودی کے پاس لا رہا. یہ تو منافق تھا، اندر میں کفر چھپا ہوا تھا. عمر کے قتل سے اس کا نفاق کھل گیا. اگلی آیتوں میں ایک صحابی حضور سے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ سے بے پناہ محبت ہے اور میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، آپ کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں. یا رسول اللہ جب گھر میں ہوتا ہوں تو دل نہیں لگتا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے پاس آؤں، آپ کو دیکھوں. لیکن جب میں انتقال کے بعد آپ کہاں ہوں گے میں کہاں ہوں گا تو پھر آپ کا دیدار کیسے ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ انہی کے ساتھ ہوگا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین. اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے اللہ جو کچھ کہا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، اعمال میں اخلاص پیدا فرما، اپنی رضا نصیب فرما، بہکنے بھٹکنے گمراہ ہونے سے ہماری حفاظت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا رب.